بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان اکرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ کو قرآنی آیات بتاتے ہیں اور سنت سے آپ کو وظائف بھی تعلیم کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں جناب، آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ خط میں آپ کو صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ اپنا مسئلہ تفصیل کے ساتھ تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کا مسئلہ اور اس کا جواب آپ ہی کے لفافہ میں تحریر فرما کر آپ کو ارسال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ بہت ہی مذہبی روحانی شخصیت موجود ہیں جو کسی تعریف کے محتاج تو نہیں، لیکن رسماً ہی صحیح آپ سے ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ پیر بھی ہیں، سادات بھی ہیں، آستانہ ایسا ہے کہ جہاں سے لوگوں کو فیض ملتا ہے۔ میری مراد عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ چک ساہو شریف سے ہمارے پاس آج پروگرام میں موجود ہیں۔ انہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری دوسری معزز مہمان شخصیت جو بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، کوہ نور کی سکرین پر اکثر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، میری مراد پیر وقاص علی خالد صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ ٹھیک الحمدللہ۔ اور جناب آج یکم محرم الحرام، اسلام کا پہلا جو ہے وہ دن، سال کا پہلا دن، نیا سال شہادت سے ابتدا ہے اسلام کی۔ اس نئے سال کی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر کون؟ مراد رسول، اور وہ عمر جن کے مشورے پر اللہ خالق کائنات نے متعدد مرتبہ بلکہ 11 قرآن مجید کی آیات کو آپ کے مشورہ پر اللہ نے وحی بھی نازل کی۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے دور خلافت کے اندر اسلام کا جو رقبہ ہے وہ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گیا۔ وہ عمر کہ جن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ بلکہ علامہ زاہد زبیر فرماتے ہیں کہ تعظیم ہے، تکریم ہے، توقیر عمر ہے۔ تعظیم ہے، تکریم ہے، توقیر عمر ہے، اللہ کی انوار کی تنویر عمر ہے۔ کونین تو بن مانگے ملے ختم رسول کو، کونین تو بن مانگے ملے ختم رسول کو، جو مانگ کے پائی ہے وہ جاگیر عمر ہے۔ اور اس راہ سے شیطان کا گزر ممکن ہی نہیں ہے، اس راہ سے شیطان کا گزر ممکن ہی نہیں ہے، جس راہ کے دروازے پہ تحریر عمر ہے۔ وہ عمر کہ جن کو اللہ خالق کائنات کے حبیب نے چاہا اور دعا کے ذریعے سے طلب کیا، اسی لیے انہیں مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے بہت سے اعزازات کہ وہ عمر کہ جب چلتے ہیں تو سواری کے اوپر غلام ہوتا ہے اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسا عدل کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ وہ عمر کہ جن کے متعلق میں نہیں، کوئی عالم نہیں، کوئی وائز نہیں، کوئی مفتی نہیں، کوئی خطیب نہیں، کوئی ادیب نہیں، کوئی مفسر نہیں، کوئی محقق، کوئی معلم نہیں، بلکہ ایک کافر کہتا ہے کہ کائنات کے اندر اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری کائنات کے اندر سوائے اسلام کی اور کوئی دین نہ ہوتا۔ ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم شہادت ہے تو اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی، لیکن جناب آج کا دن استخارہ آپ کروا سکتے ہیں۔ مسائل کا شکار ہیں تو استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر ایسے معاملات آ گئے ہیں جہاں پر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ابہام کا شکار ہیں تو جناب استخارہ آپ کو ویلکم کہتا ہے۔ اگر آپ اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کے رزق کے اندر کہیں کوئی بندش ہے تو جناب استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور اگر اولاد کے رشتوں کی بندش کا معاملہ ہے تو بھی استخارہ آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ بس کرنا صرف اتنا ہے کہ فون اٹھانا ہے،
نمبر ملانا ہے اور ہمارے پیران عظام علماء اکرام آپ کی رہنمائی انسٹنٹلی کال پر ہی کر دیں گے۔ تو جناب چلتے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے متعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کیسی ہے کہ جن کے متعلق اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو علامہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الردان ابی بکر وان عمر وان علی وان عثمان ذی الکرمی۔ بہت خوب قبلہ چشتی صاحب، آج یوم شہادت جناب سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یکم محرم الحرام ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کامل ہیں کہ جو انتخاب مصطفیٰ بھی ہیں اور انتخاب خدا بھی ہیں۔ اللہ مقبول مصطفیٰ بھی ہیں اور مقبول خدا بھی ہیں۔ یعنی میرے اور آپ کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے جو تجھے محبوب ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ اب جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب فاروق اعظم کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کامل کا نام ہے کہ جو یہ کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب عمر اسلام لا چکا ہے، اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ صحن کعبہ میں عبادت کی جائے گی۔ فاروق اعظم اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرمائیں کہ عمر کے جوتوں سے شیطان بھاگتا ہے، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کامل ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت اکیلی جا رہی تھی، تو جناب فاروق اعظم نے فرمایا کہ تمہیں رات کے اس اندھیرے میں ڈر نہیں لگتا، تم اکیلی جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کیا عمر اس دنیا میں نہیں رہے؟ اللہ اکبر، بہت خوبصورت۔ کیا عمر اس دنیا میں نہیں رہے؟ جب تک عمر فاروق اس دنیا میں ہے، اس کی حکومت موجود ہے، تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں قوم کا ہیرو ہے، فلاں قوم کا محسن ہے، فلاں اچھے انداز میں ریاست کو چلاتا ہے، فلاں نظام حکومت کو سمجھتا ہے، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی کامل ہیں جو اسلام کے ہیرو ہیں، اللہ اکبر، جو اسلام کے محسن ہیں، جن سے بڑھ کر نظام حکومت کوئی نہیں چلا سکتا بڑی کہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کریں اور کہے کہ فرات کے کنارے پر اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر اس کے لیے جواب دہ ہوگا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے اس ریاست کی بات، اس مراد رسول کی بات کہ جو وہ کیا کہتے ہیں نا، راہ زنوں پہ کی نظر رشک خضر بنا دیا، سلجھا ہوا تھا کس قدر تیرا دماغ اللہ تو اللہ کے نبی کی ایک نظر نے تقدیر بدل دی۔ تو چلتے ہیں صاحب زادہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کے کیا تخیلات و تصورات ہیں، کیا نظریات ہیں، پھر ہم استخارہ کی طرف بھی چلیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابہ میں، خلفۂ راشدین میں خلیفہ دوم، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی صحبت میں جو وقت گزارا اور جو آپ کو عشق مصطفیٰ کی خیرات ملی، اس خیرات کا ہی یہ اثر دیکھا کہ دنیا جب حجر اسود کو چومتی ہے وہ اس لیے چومتی ہے کہ یہ پتھر جنت سے آیا، اس لیے چومتی ہے کہ لوگوں کے گناہوں کو یہ سک کر جاتا ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کو نسبت مصطفیٰ کا اتنا پاس تھا اور آقا علیہ السلام کی نسبت کا اتنا لحاظ تھا اور نسبت سے اتنی محبت تھی کہ آپ کہتے ہیں پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تجھے بڑے بڑے لوگ چومتے ہیں، رؤساء چومتے ہیں، تو جنت سے آیا ہے، تجھے جو عمر چوم رہا ہے وجہ یہ ہے کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، میں ادائے محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی صحبت میں آپ ایسے پروان چڑھے، آقا علیہ السلام کی محبت میں آپ یوں زندگی آپ نے بسر کی کہ سیدنا فاروق اعظم کا جو دور خلافت آتا ہے آج تک کوئی اپنا ہو یا غیر ہو وہ آئیڈیل سمجھتا ہے سیدنا فاروق اعظم کے دور کو کہ 22 لاکھ مربع میل سے زائد کا
حصہ آپ فتح کر لیتے ہیں اور اسلام کا بول بالا ہوتا ہے. پھر نہر کا نظام ہو, فوج کی چھاونی کا نظام ہو, بڑے بڑے ایسے نظام ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے دنیا کے سامنے بنائے. اور پھر فارس کے بڑے بڑے دور کے حکمران جب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کا حاکم کہاں ہے, تو آپ کی ریاست میں رہنے والا جو آپ کی رعایا میں شامل ہے وہ کہتا ہے اس طرف چلے جائیں, عمر فاروق وہاں پہ ہوں گے. سیدنا فاروق اعظم کا یہ جو ایک رہنے کا انداز ہے, یہ سادگی ہے, یہ جو محبت ہے, ہمیں اس بات کی طرف لے کر جاتی ہے کہ آج کے حکمران بھی سیدنا فاروق اعظم کے نظام عدل کو, سیدنا فاروق اعظم کے نظام حکومت کو صرف فالو کر لیں تو یقیناً پاکستان ہی کیا جتنے اسلامی ممالک ہیں دنیا میں ان کا نام ہوگا, بہت بڑا بلاک بن جائے گا. آج ہم اپنے جیسے پیر صاحب کے اوپر فرماتے ہیں ہیروز کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے لیے جو خلفائے راشدین کا جو آئیڈیل دور ہے, پھر اس میں سے سیدنا فاروق اعظم کا جو کمال کا دور گزرا, اس دور کو صرف فالو کرنے سے یہ ریاست مدینہ بن جائے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا, امت مسلمہ بھی آگے بڑھے گی. اس لیے سیدنا فاروق اعظم کی ذات ہو, سیدنا امام حسین کی ذات ہو, اس لیے کہ یہ سارے ہمارے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ہمارے ہیں, اہل بیت بھی ہمارے ہیں. تو جن کے ایام آئے ان کو عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنا یہ ہمارا اولین فرض بھی ہے, یہی انداز محبت بھی ہے. جی, بہت ہی خوبصورت بات کی کہ یہ سارے ہمارے ہیں اور ہمیں جان سے پیارے ہیں اور اللہ نے اتارے ہیں. تو یہ گفتگو چلتی رہے گی, لیکن جناب پروگرام میں اس وقت ہوا چاہتا ہے وظائف کا سیگمنٹ چل رہا ہے. تو استخارہ آپ کروا سکتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے, اور پھر جہاں پر عقل جو ہے وہ ششتر رہ جائے, عقل سمٹ جائے, عقل ٹھہر جائے, عقل جو ہے لاجواب ہو جائے, وہاں پر جواب ملتا ہے استخارہ کی صورت میں. استخارہ خیر ہے, جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ, مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ, تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ. آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور چینل پر لائیو محمود احمد چشتی کے ساتھ. تو بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنہیں ہم پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کہتے ہیں یا پھر میٹا فزکس ما بعد الطبیات, جن کا احاطہ عقل کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے مگر وہی سے رہنمائی ملتی ہے, جن کا احاطہ کرنے کے لیے ہمیں فہم و شعور و ادراک کے دروازے کھٹکھٹانے پر بھی کوئی جواب نہیں ملتا, تو وہی ہمیں جواب دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. کیا کبھی کوئی جن, کبھی کوئی پری یا پھر آپ کو جادو ایسے معاملات سے سامنا ہوا ہو اور آپ سوچ رہے ہوں کہ کازز کیا ہیں؟ تو کازز قرآن بتاتا ہے کہ کاز حسد ہو سکتی ہے, کازز قرآن بتاتا ہے کہ کاز نظر ہو سکتی ہے, کازز قرآن بتاتا ہے کہ جناب جو لوگ جلنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے اعمال کرتے ہیں اور دوسروں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. تو آج کے اس دور کا بہت ہی بڑا مسئلہ, جو کہ چند بڑے بڑے مسائل ہیں, ان میں سے پہلا مسئلہ کہ جناب ہمارے ہاں بہنوں بیٹیوں کے اور بیٹوں کے رشتے نہیں ہو رہے. لوگ آتے ہیں, دکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی ایسا احسن جواب نہیں آتا جس سے کوئی تسکین قلبی حاصل ہو. تو چلتے ہیں عرفان الہی قادری صاحب جو کہ پیر بھی ہیں اور گدی نشین بھی ہیں, سجادہ نشین بھی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا پڑھنا چاہیے کہ اگر کسی بیٹی کے گھر میں رشتے آ رہے ہوں اور رشتہ نہ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے, اور کون سا وظیفہ کرنا چاہیے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے رشتوں کی بندش ختم ہو جائے اور آسانی پیدا ہو جائے. جی علامہ صاحب. جی چشتی صاحب, اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیں. جی, تلاوت قرآن پاک, نماز پنجگانہ کی پابندی کریں. اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس کا رشتہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ رات کو سوتے وقت 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے, اور صبح جب اٹھیں تو نماز فجر کے بعد سلام قول من رب الرحیم اس کو 21 مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالی 41 دن کا یہ عمل ہے, اللہ کے کرم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و عنایت سے اس کا رشتہ ہو جائے گا. جی علامہ صاحب, آپ کو بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ بتا رہے تھے ان بہنوں, ان بیٹیوں اور ان بیٹوں کے لیے جن کے رشتوں میں کہیں کوئی رکاوٹ ہے, بندش ہے, یا پھر قدرتی طور پر بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے بہترین وظیفہ امداد ربی طلب کرنے کا طریقہ اور وہ مجرب قرآن کی آیت جس کے اندر اسم اعظم بھی موجود ہے. جیسا کہ میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جناب سید امیر علی تفسیر مواہب الرحمن کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ, ایک درویش اسم اعظم کی تلاش میں نکلا, تو دیکھتے دیکھتے جو قرآن مجید کا دل سورہ یاسین کا دل سلام قول من رب الرحیم کے اس آیے مبارکہ تک پہنچا, اور اس نے یہ اندازہ لگایا, کسی نے بتایا کہ جناب
3 نقطے اس آیت کے اوپر ہیں، 3 اس آیت کے نیچے ہیں، اور اس کے اندر 2 اللہ کے اسما ہیں، سلام بھی اور رحیم بھی۔ تو یہ اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ الغرض بہت سی باتیں، کیونکہ اسم اعظم کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے۔ اللہ کے اسما جو ہیں کسی وقت میں کوئی اسم غالب ہوتا ہے، یہ علامہ ظاہر زبیر فرماتے ہیں کہ کسی وقت میں اللہ کی جو شان رحیمی وہ غالب ہوتی ہے، کسی وقت پہ کریمی، کسی وقت پہ جو ہے وہ تواب ہوتا ہے، کسی وقت پہ وہ غفور ہوتا ہے، کسی وقت پہ وہ سلام ہوتا ہے، کسی وقت پہ وہ اس کی جو صفت ہے کسی خاص علاقے میں کسی خاص شخص کے لیے کسی خاص وقت کے اندر غالب ہوتی ہے۔ اگر اس لمحے میں اسی نام سے پکار لیا جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے، راستے نکل آتے ہیں، انعامات ہو جاتے ہیں، رحمتیں انسان کی زندگی پر نچھاور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے کاروبار کے اندر بندش ہو، 2 چیزیں کل بھی ہم گفتگو کر رہے تھے، ایک ہے برکت، ایک ہے بندش، اور ایک ہے رزق کا جو ہے وہ کم ہونا اس وجہ سے کہ آپ قناعت نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے کہ جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو ہے خواہش کی، اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی ہم گفتگو کرنا چاہیں گے کہ اگر رزق کے اندر بندش ہے اور بندش کھل نہیں رہی تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب سے۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوگا کہ جو خالق کائنات سے مدد طلب کرتے ہیں، جب ایسے حالات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ جائے کہ آپ کا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے اور رزق میں برکت بھی نہیں اور کام چلتا بھی نہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بندش کا شکار ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ساری بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے ایسے کام دور ہو جاتے ہیں اگر ہم اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ قائم کر لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی محبت کے لیے مختص نہیں کیا، ہم نے اپنے دل کو آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے مختص نہیں کیا۔ ہم سوچتے دنیا کا ہے، رہتے بھی دنیا میں ہیں، اور ہمارے ظاہر و باطن میں دنیا ہے۔ جب دل کے نگر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کے کرن پھوٹے گی تو یقیناً ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھل جائیں گے اور یہ بندشیں ختم ہو جاتی ہیں جب انسان رجوع الی اللہ کرتا ہے، جب انسان رجوع الی القرآن کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنا لے۔ سورہ یاسین روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہ پڑھے گا، اور پھر دیکھیے گا بڑی بڑی جو کسی نے آپ پر وار کیے یا بندش جس کا بھی آپ شکار ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز دور ہو جائے گی، اور جو آپ کا کام ہے اس کام پہ جا کے آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا، انشاءاللہ بندشیں دور ہوں گی، اور اپنے کام والی جگہ پہ جا کے 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بندش بھی ختم ہوگی اور کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو بندش کے ختم کرنے کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے۔ یہاں پہ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ بندشیں کرنے کے مختلف طرائق میں سے جسے ایک وچ کرافٹ کہتے ہیں انگلش میں، سود سینگ کہتے ہیں، بلیک میجک کہتے ہیں، سفلی علم کہتے ہیں، علوی علم کہتے ہیں، جسے ہم عمومی طور پر کالا علم کہتے ہیں، یا پھر آچھی علم یا ہوائی علم کے ذریعے سے لوگ بندش کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ کارگر ہوتی ہیں، کبھی نہیں بھی، لیکن کبھی کبھی واقعی وہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ مایوسی اور پریشانی پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ کائنات سے بے نیاز ہو جائیں گے، اور اللہ لوگوں کو نیاز مند کر کے آپ کے دروازے پر لے آتا ہے۔ آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں لیکن دنیا نیاز مند ہو جاتی ہے۔ وہ ضرورتیں جو آپ کے دروازے سے پہلے لوگوں کی پوری نہیں ہوا کرتی تھی اب پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ سورہ اخلاص کو اور جو وظیفہ علامہ صاحب نے آپ کو تعلیم فرمایا اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اسی لیے جناب ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی کسی پریشانی کا شکار ہیں، کسی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں، کسی ایسی بات کے اندر جہاں پر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں، ابہام کا شکار ہیں، تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اپنے لیے نہیں تو لوگوں کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کال کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں اور آپ کے کال کرنے کی وجہ سے ان کو بھی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ جو ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ کے عمل کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، آپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہوتے ہیں، اور جناب غالباً کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً آواز نہیں آ رہی کالر سے، ہمارا رابطہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پا رہا شاید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا اونچی بولیے تاکہ آپ کی آواز سننے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں ہمیں آسانی محسوس ہو. کوئی کاروبار کردا تے اللہ پاک بس گھاٹا ہی پیدا ہر کام چ. جے کوئی نوکری لب لیا تے نوکری ہاں کر دے پھر نہیں ملدی. مجھے آپ کی دعا آواز کرو اللہ بالکل پاک بھی نہیں کو آ رہی. ذرا اونچی تندرستی دے، آواز میں ٹھیک بھی بولیے. نہیں رہندا تے اللہ پاک دے کاروبار چ ترقی کرے تے اللہ پاک کو اچھی نوکری عطا کرے. کی ہویا جی آواز جی بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کالر کے ساتھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہ تو ان کی مجھے سمجھ آ رہی، صرف اتنا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی رزق کا مسئلہ ہے. تو اگر رزق میں بندش ہے، پریشانی ہے، یا پھر بے برکتی ہے، جو بھی معاملہ ہے، چلتے ہیں پھر علامہ عرفان الہی قادری صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ یہ رزق کے لیے کیا کریں اور کیا پڑھیں. جی علامہ صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کی برکت کے لیے جو آپ کما رہے ہیں وہ حلال کمائیں. رزق حلال گھر میں لے کر آنا اور پھر رزق حلال گھر والوں کو کھلانا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آمدن تھوڑی ہو اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت ڈال دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ رزق کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی قدر کی جائے اور اللہ کی جو نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر بجا لایا جائے. کیونکہ خالق کائنات اپنے بندے کو عطا جب کرتا ہے تو جو بندہ اللہ کی عطا پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی عطا پر شکر بجا لاتا ہے، تو خالق کائنات اس کو عطا فرمانے سے پہلے اس پر خوش ہوتا ہے. جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بے پناہ اپنی رحمتوں کے خزانے اس کو عطا فرما دیتا ہے. تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ کا رزق کمانے کا طریقہ حلال ہو. ہم نے دیکھا ہے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ بہت مال تو کماتے ہیں لیکن بے برکتی پھر بھی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ رزق کمانے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. اور بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ ان کی آمدن تو بڑی قلیل ہوتی ہے لیکن الحمدللہ تعالیٰ ان کے گھر کا اچھے طریقے سے معاملات چلتے ہیں. علامہ صاحب یہاں پہ وہ جو کالر تھیں ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کا بیٹا ہے وہ جاب کے لیے جہاں بھی اپلائی کرتا ہے اسے جاب نہیں ملتی، رزق کے اندر بندش بھی ہے اور جہاں پر بھی کوشش کرتا ہے اسے جو بھی کاروبار کرتا ہے اس میں نقصان ہو جاتا ہے. کاروبار جو ہے اس میں گھاٹا پڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی آپ تعلیم. جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ ہم جب کمائی آتی ہے گھر میں تو وہ طریقہ ہمارا اگر درست ہوتا ہے تو تھوڑے پیسے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. اب جو ہم سے سوال کیا گیا وہ یہ ہے کہ ایک تو جب ان کا بیٹا جاتا ہے ملازمت کے لیے یا کاروبار کے لیے تو اس کو کاروبار ملتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کاروبار ملتا ہے جو پیسے آتے ہیں ان سے گھر کے معاملات بہتر چلتے نہیں، رزق میں برکت نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب صبح نکلے اپنے گھر سے تو سورہ فاتحہ شریف کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے نکلے. سورہ فاتحہ شریف کی 3 مرتبہ تلاوت کر کے گھر سے جائے جدھر بھی جاتا ہے نوکری کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ اپنے گھر میں آپ پڑھیں جب نماز فجر کے آدھا گھنٹہ بعد، نماز فجر سے فارغ ہو کر پھر آپ ان کی جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان کو اپنے گھر میں 21 مرتبہ روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ کاروبار بھی ملے گا اور رزق میں برکت بھی ہوگی. جی تو اس کالر کے لیے جو ہمیں کال کر رہی تھی ہماری بہن اپنے بیٹے کے لیے، ان کے لیے علامہ صاحب نے وظیفہ اور عمل دونوں ہی تعلیم فرما دیے ہیں اور بہت ہی مجرب سورہ بقرہ. اکثر ہم آپ سے یہی گزارش کرتے رہتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے زمین و آسمان کائنات کے تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے لوح محفوظ پہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو تحریر فرما دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کائنات وجود میں آ جائے تو شیاطین اور جنات سے اور جادو سے اور ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ان آیات کا
ہمیں تحفہ عطا فرمایا گیا ہے، تو آپ کو جو تعلیم کیا گیا بہت ہی مجرب اور اکثر وظیفہ ہے، آپ اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر کے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی جان سکتے ہیں کہ آپ کے احوال کیا ہیں، ہمیں آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ جب بھی آپ وظائف کیا کریں تو کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر وظیفہ کریں اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ آپ وظائف کریں، تاکہ نماز پہلے، فرائض پہلے اور دیگر وظائف جو ہیں ان کی ثانوی حیثیت ہے، اور ایک خاص مقام پر ایک جگہ کا تعین کر لیں، اس پر بیٹھ کر وظیفہ کیا کریں جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ باوضو ہو کر وظیفہ کیا کریں، انشاءاللہ اس کے اندر اثر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کرنا چاہ رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں میں میری نواسی کا میں پوچھنا چاہ رہی جی ہوں۔ میری بہن، آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز میں بولیے، اور غالباً آپ کی ان کے نا والدہ کا نام شادیہ ہے اور بیٹی کا نام نہل ہے، اور لڑکے کا نام ہے موسیٰ، اور اس کے لڑکے کے ماں کا نام ہے ڈولی۔ جی آواز ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہی، کیا سوال ہے ان کا؟ آپ ذرا دوبارہ سے دہرا دیجئے۔ اچھا، یہ بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہی ہیں اور اس کے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہی ہیں، تو بیٹی کا نام بتا دیجئے انہیں کہیں، اور ان کی والدہ کا نام۔ چلیں جی، بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے متعلق انہیں وظیفہ طلب کر کے دیتے ہیں جناب علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے۔ علامہ صاحب، بیٹی کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں۔ اللہ پاک کہ ان کی بیٹی کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور جلد اس ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ پہلے تو ہماری دعا ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد رہی بات وظائف کے حوالے سے، تو آپ نے میری بہن اپنی بیٹی سے کہنا ہے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یا وہابوں کی ایک تصویر روزانہ کسی بھی ٹائم کی جا سکتی ہے، یا وہابوں اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، اور کسی بھی ٹائم یہ تسبیح کر لیں۔ آج سے تسبیح کا آغاز کریں یا کل سے کریں، اور تسبیح کا آغاز کرنے سے قبل حسب توفیق صدقہ ضرور ادا کریں۔ 41 ڈیز کی تسبیح کریں، انشاءاللہ تعالی ودن 41 ڈیز ان کی جو رشتے کا معاملہ ہے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کا جو شادی والا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی، تو بیٹی کے رشتے کے لیے ہماری بہن نے کال کی، اسے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب۔ آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو جاری رکھیے، اللہ خالق کائنات آسانیاں فرمانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غالباً کسی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آواز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے پا رہی، کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ غالباً بات کیجئے، آپ اپنا سوال کیجئے اور پھر جواب دینے کے لیے علماء موجود ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں جی، غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، تو ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جناب بعض اوقات کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، جیسا کہ ہم بندش کا تذکرہ کر رہے تھے کہ بندش کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے، اس میں مختلف علوم استعمال ہوتے ہیں، سفلی ہوتا ہے، علوی ہوتا ہے، اور سحر کے اور بھی دیگر جو ہے وہ طرائق موجود ہیں، جیسا کہ ایک یہودی مورخ ابن میمون لکھتا ہے کہ بری روحوں کا بہترین تحفہ خون ہوتا ہے، اس لیے جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں وہ خون سے بھی لکھتے ہیں، اور سی جے ایس تھامسن ہسٹری آف بلیک میجک میں لکھتے ہیں
لکھتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کو برباد کرنا ہو تو وہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں پتلے بنائے جاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ہی غالباً محسوس ہو رہا ہے کہ کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے، تو علامہ وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص بیرون ملک میں سفر کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے رزق کے لیے، تو جانے سے پہلے اسے کیا پڑھنا چاہیے کہ اس کے لیے برکتیں اور آسانیاں ہو جائیں؟ جی علامہ صاحب۔ اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑا ہی ایک مجرب ایک عمل ہے، وظیفہ ہے جو قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا، سورہ نو کا ظہر کی نماز کے بعد سورہ نو ایک بار تلاوت کر لی جائے جانے سے قبل۔ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، ظہر کے بعد سورہ نو ایک بار ڈیلی آپ پڑھ لیں، جب تک آپ جاتے نہیں ہیں تب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا سورہ نو کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، اور آپ بیرون ملک پہنچ جائیں گے رزق کی تلاش میں۔ اور رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، چاہے اپنے ملک میں چاہے ملک سے باہر۔ سورہ نو کا عمل لازم۔ جی علامہ صاحب، ایک اور بھی سوال ہے، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ہماری بہن طاہرہ، اور انہیں اور ان کے ہسبینڈ خالد صاحب ہیں، انہیں غالباً جو ہے وہ گھٹنوں میں درد کا، اور ہسبینڈ جو ہیں خالد صاحب انہیں چیسٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی انہیں کوئی شفا کے لیے وظیفہ تعلیم فرما دیں۔ شفا کے لیے ان کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دونوں جو میاں بیوی ہیں صبح و شام پی لیں پانی، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ اس عمل کو 21 ڈیز 21 دن جاری رکھیں، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، دونوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں علامہ عرفان الہی قادری صاحب کی جانب، اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے، بے اولادی کے لیے آپ کوئی ایسا مجرب وظیفہ یا پھر عمل تعلیم فرما دیں کہ اللہ انہیں اولاد صالح سے نواز دے۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل، اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورینہ عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے خوبصورت عمل ہے کہ وہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی، وہ جو عورت ہے وہ سورہ یاسین کو روزانہ رات کو پڑھے نماز عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا یہ ہے کہ صبح نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ شریف کو وہ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اور درود پاک کی کثرت کریں۔ جی علامہ صاحب، بے اولاد لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت وظیفہ، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ تعلیم فرما رہے تھے، اس وظیفہ کو ایسے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو ساتھ میں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا، اور اللہ خالق کائنات نا امیدیوں سے امیدیں نکالتا ہے، اندھیروں اور تاریکیوں سے روشنی، اور رات سے دن نکالتا ہے، موت سے حیات نکالتا ہے، تو وہ ضرور ان وظائف اور اپنے ان اسماء اور قرآنی آیات کی برکت سے آپ کو اولاد عطا فرمائے گا۔ اور کوشش کیا کریں کہ ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو بھی اللہ کے ساتھ ویسا ہی ربط رکھیں، یہ نہیں کہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ ذکر اور اذکار چھوڑ دیں، اللہ سے تعلق کو توڑ دیں اور اللہ سے دوری اختیار کر لیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وگرنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا، جب پریشانی ہوتی ہے تو ہم بھاگتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن جب آسانی اور فراوانی ہوتی ہے تو ہمیں خدا یاد نہیں آتا۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب، اور ان سے جانتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے ہاں صرف بیٹیاں پیدا ہوں اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے وارث عطا فرما دے، تو ایسے شخص کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ لیکن حضور یہاں پہ ایک منٹ کا توقف، جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی بھائی، میرا ایک سوال ہے کہ میں نا درس بنا دیتا، مطلب ادھا بن گیا ہے، ادھا رہ گیا، اچھا جی، تو انہیں گنجائش نہیں ہے کہ اللہ پاک میں ساری زندگی بچے بڑے پڑھائے نے، اور کوئی تھان نہیں ہے کہ جسے میں پڑھاواں، کہ اللہ پاک نے میرے 4 کو مرلے جگہ دیتی ہے، اللہ میں دس رہا ادھے کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ دسو کہ میں پڑھا کہ اللہ پاک میری کیا بھی مدد کرے تو میں کامیاب کرا، فیس بھی نہیں بچے پڑھا لیے جتنے بھی پڑھائے۔ ٹھیک ہے جی، کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے۔
چلیں جی، اپنا نام بتا دیجیے، اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. میرا نام حافظ بلاس بی بی. اور والدہ کا نام؟ میری والدہ کا نام ممتاز بی بی. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. میں آپ کے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے جی، سوال پہنچا. یہ ہماری کالر ہمارے ساتھ موجود تھی مدرسہ کے لیے کہ جی درس بنا رہے ہیں تو ہاف جو ہے وہ تعمیر ہو گیا، اور کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ آسانی فرمائے. تو یہ پیر وقاص علی خالد صاحب بھی بتا سکتے ہیں ایسے وظائف، کیونکہ اللہ نے انہیں وظائف میں مہارت عطا فرمائی. جی علم اس حوالے سے تو پہلے یہ عرض ہے کہ ہاف اگر بن چکا ہے تو تعلیم شروع کروا دیں. تعلیم حافظ صاحب آپ یہ انتظار کریں کہ پورا بنے گا تو آپ تعلیم شروع کروائیں گے. تعلیم ابھی سے آپ پڑھانا شروع کر دیں. اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ پورا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی مرمت، اس کی تکمیل جو ہے پوری ہو جائے گی. آپ ابھی سے آغاز کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ پورا ہوگا دین میں سٹارٹ کروں گا. ابھی سے آغاز کریں. ساتھ میں سورہ کوثر جو ہے حافظ صاحب آپ نے ایک تسبیح ڈیلی کرنی ہے. آپ کے لیے تو بڑا آسان ہے کرنا. ایک تسبیح ڈیلی سورہ کوثر کی آپ کریں. ساتھ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار بھی کریں، دعا بھی کریں. آپ بڑا نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام میں جو آپ نے حصہ ڈالا اللہ قبول فرمائے. جو ڈالیں گے اللہ پاک ان کو بھی جو اجر عظیم عطا فرمائے. جی تو علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے. یہی قرآن کی برکت ہے. قرآن جو ہے وہ عرب میں پہنچا تو عرب جو ہے وہ کائنات کا امام ہو گیا. قرآن مشرق میں پہنچا تو مشرق روشن ہو گیا. قرآن جنگلوں میں پہنچا تو جنگلوں کو شہر بنا دیا. قرآن ویرانوں میں پہنچا تو ویرانوں کو آباد کر دیا. آپ اپنے مدرسہ کے اندر بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کریں، راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اگلی کال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے. تو بات کر رہے تھے کہ قرآن کا فیض، قرآن ایسا فیض ہے کہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن ایسا فیض ہے کہ کائنات کے سارے راستے قرآن پر آ کر جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. قرآن پھر آگے جو ہے وہ سب سے بڑا دروازہ بن کے آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے. تو آپ کوشش کیا کریں کہ قرآن کی تعلیم شروع کر دیں. اللہ خالق کی کائنات آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا اور راستے بھی. اور وظائف جو آپ کو تعلیم کیے گئے ہیں آپ ان کو کیجئے. دیکھیے کہ پھر کیسے اللہ اسباب پیدا فرماتا ہے. اسباب سارے اسی کے پاس ہیں. اور کوشش کیا کریں کہ جب آپ بچوں کو فی سبیل اللہ تعلیم کر دیتے ہیں تو اس کی تشہیر بھی اپنے علاقہ میں کیجئے. اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میری بیٹی کا بیٹا میری نواسی ہے، اس کا نام نہل ہے، اور جس کا رشتہ ہے اس کا نام موسیٰ ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہہ رہی ہوں اس کی والدہ کا نام ڈولی ہے، میری بیٹی جو نواسی اس کی ماں کا نام ہے شادیہ. یہ رشتہ کیسا رہے گا؟ چلیں جی جانتے ہیں. کہاں سے کال کر رہی ہیں میری بہن؟ میں لاہور سے بیٹا جی. چلیں جی ٹھیک ہے. ہماری یہ بہن کال کر رہی ہیں اپنی نواسی کے متعلق رشتے کے لیے کہ رشتہ کیسا رہے گا. نام علامہ صاحب تک پہنچ گئے ہیں. کیا رشتہ بہتر رہے گا یا پھر کوئی ایسا وظیفہ یہ تعلیم فرما دیں کہ جس کے پڑھنے سے ان کے رشتے کے اندر برکت عطا ہو جائے اللہ کی طرف سے. تو چلتے ہیں علامہ عرفان الہی قادری صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل رشتہ کرنا چاہیے. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اپنی بیٹی سے کہیں کہ سورہ قریش 11 مرتبہ روزانہ پڑھیں. جی 11 دن. جی انشاءاللہ تعالی بہترین اسباب آپ کے سامنے آ جائیں گے. سورہ قریش 11 دن پڑھنا ہے، 11 مرتبہ روزانہ. جی تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت اور مجرب وظیفہ آپ کو تعلیم فرما دیا کہ رشتہ بہتر ہوگا اور اگر اس کے اندر برکت ہے تو وہ اس وظیفہ اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے ضرور پیدا ہو جائے گی. سورہ قریش 11 مرتبہ 11 دن آپ اپنی بیٹی سے کہیں وہ پڑھ لیں، آپ کی نواسی پڑھ لیں، آپ خود پڑھ لیں، انشاءاللہ فائدہ. اور یہ بہت ہی خوبصورت وظیفہ ہے کہ وہ معاملات جن کے اندر آپ تذبذب کا شکار ہیں سورہ قریش پڑھنا شروع کر دیں. اگر تو وہ بہتر ہوں گے تو پورا ہو جائیں گے، اگر ان کے اندر کوئی مسئلہ ہونے کا خدشہ ہو تو وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا سوال لے کے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جی غالباً آج کچھ ایسا مسئلہ ہے کہ کالر کال کرتے ہوئے شرما رہے ہیں یا پھر مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ جو سوال لبوں تک نہیں پہنچ سکے اور ہماری سماعتوں تک نہیں پہنچ سکے اللہ انہیں پورا فرما دے اور آپ کی اس خواہش کو بھی پورا فرما دے اور جس مسئلے کے اندر آپ مبتلا ہیں اسے حل فرما دے. وہ بھی اس ماہ مبارک اور ماہ محرم کے صدقہ سے، اس کے وسیلہ سے. اور کوشش کیا کریں کہ جناب جب آپ کال کریں تو پہلے دیکھ لیا کریں کہ آواز ٹھیک طرح سے آ رہی ہے یا نہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम। جی ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے. آواز بند ہے جی. مسز اخلاق بات کر رہی ہوں لاہور سینٹرل ٹاؤن سے. لاہور سے بات کر رہی ہیں؟ جی بولیے. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میں سورت فاتر پڑھ رہی تھی 22ویں پارے میں. سورت کون سی پڑھ رہی تھی؟ سورت فاتر. آواز ٹھیک طرح. سورت فاتر پڑھ رہی تھی 22واں پارہ. اچھا جی. اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے. آپ ان کو کیا سناؤ گے جو قبروں میں مدفون ہے؟ اس کی ذرا تشریح فرما دیجیے، بڑی مہربانی. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے، آپ ان کو کیا سناؤ گے جو قبروں میں مدفون ہے؟ اس کی تشریح چاہتی ہوں، کیا مطلب ہے اس کا؟ سورہ مبارکہ کی تشریح جاننا چاہتے ہیں یہ کسی آیت کی؟ کسی سورہ فاتر. کون سے سورہ فاتر تو بڑی ہے. ہاں جی، لیکن جی اللہ جن کو چاہتا ہے آیت نمبر بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی تھی اور ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آ رہی. تو اللہ جن کو چاہتا ہے، اور قبروں کے متعلق آپ نے فرمایا تو جناب اولیاء کی بھی ایک شان ہے، انبیاء کی بھی ایک شان ہے، اور قبر والوں کا بھی ایک مقام ہے، لیکن قبر کے بھی اصول ہیں. تو پھر وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ قبر والوں کے آداب کیا ہیں اور ان کو کس انداز سے اور کس نظر سے دیکھنا چاہیے. جی لمحہ. دیکھیے قبر میں وہ ایک زندگی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. قبر میں بھی ایک زندگی ہے، اور وہ ایسی زندگی ہے کہ جب تمام مسالک کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے، تو سوالات اسی سے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس زندگی ہوتی ہے، جس کو سوجھ بوجھ ہوتی ہے. اور وہ زندگی کیسی ہے وی ڈونٹ نو، کیونکہ وہاں جائیں گے تو زندگی کا علم ہوگا. بینگ اے مسلم ہمارا یہ ایک عقیدہ ہے کہ قبر والوں کا اپنا ایک مقام ہے. اس لیے جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہیں، قبر والوں کو سلام کریں. اور سلام اسے ہی پھر کیا جاتا ہے جو سلام کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. تو قبر والوں کی بڑی شان ہے، کیونکہ وہ خود ایک جہان ہے، خود ایک زندگی ہے. اور ایسی زندگی ہے کہ جہاں پہ وہ اگر تینوں سوالات کے اچھے جواب دے گا، اور آخری سوال جو موسٹ امپورٹنٹ کویسچن ہے آقا علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے، جس نے اس کا جواب دے دیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہوتی ہیں. تو قبر والوں کی بڑی شان ہے. تو مردہ وہ ہے جس کا دل مردہ ہے، وہ چلتا پھرتا بھی مردہ ہے، اور جس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری وہ مر کے بھی زندہ ہے. جی تو جنہوں نے اللہ کے لیے زندگی گزاری وہ مر کے بھی زندہ ہیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب کہاں سے؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں، مشرف بول رہا ہوں. جی فرمائیے. یہ میری 2 سال ہو گئے ہیں، تکلیف نہیں جا رہی ہے. لات کی مورے کا درد ہے، علاج کرا کے پاگل ہو گئے، دوائی کوئی بھی نہیں لگ رہی ہے. اچھا مہرے کا درد ہے 2 سال سے اور تکلیف نہیں جا رہی، درد نہیں جا رہا. تکلیف بہت زیادہ درد ہے. 2 منٹ کھڑا ہو جاؤں میں ابھی ٹی وی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، میں نے نمبر آپ کا نوٹ کیا ہے. یہ چلیں جی شکریہ. اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. والدہ کا شریفن ہے. ٹھیک ہے چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، اور درد کے لیے کوئی وظیفہ کوئی آیت تعلیم فرما دیجیے. جی بالکل. یہ روزانہ نماز فجر کے بعد گلاس پانی کا لیں اور اس کے اوپر 1 دفعہ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر لیں اور وہ پانی پی لیا کریں. یہ 21 دن آپ نے کرنا ہے. اور جس جگہ پہ درد ہوتی ہے وہاں ہاتھ رکھ لینا ہے. جب یہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھیں اور پانی سامنے رکھ کر اس پر پھونک ماریں، پانی پی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 21 دن کا یہ عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ و اجر عطا فرمائے. جی تو علامہ صاحب آپ کو درد سے نجات کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے، اس کو جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. یہ پروگرام وقت ختم ہوا چاہتا ہے. محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے، اور میں دونوں مہمانان گرامی ان سے گزارش کروں گا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے وقت سے مخلوق خدا کے لیے وقت نکالا. اور عرفان الہی قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا پاک پروردگار عالم حضور نبی رحمت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے جتنے احباب نے ہمیں کالز کی، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، اے میرے مالک ہماری دعاؤں کو قبول فرما کر سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ سیدنا مولانا محمد و علی صحبہ اہل بیت۔